أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفا إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سامعین گرامی اور ناظرین محترم، سلام علیکم۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، اس لیے وہ خالق ہے۔ اس کے اسماء حسنہ میں یہ نام آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک نام اور ملے گا، اس کو کہتے ہیں باری۔ اگر آپ اردو ترجموں کو دیکھیں تو آپ پڑھیں گے خالق کا مطلب بنانے والا اور باری کا مطلب بھی بنانے والا ہے۔ فطرت سے ایک لفظ ہے جس کو سورہ مبارکہ فاطر کی پہلی آیت میں رب العزت نے اپنے ارشاد میں استعمال فرمایا، فاطر السماوات والارض۔ اس کا ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے، بنانے والا۔ یہ اردو زبان کے دامن کی کوتاہی ہے کہ ہم ان تینوں الفاظ کا ترجمہ بنانے والا سے کر دیتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، جب بھی آپ کسی کریٹر کے پاس، صانع کے پاس، مینوفیکچرر کے پاس جائیں اور اس سے کسی شے کو بنانے کا مطالبہ کریں، مثلا کارپینٹر سے کہیں کہ ایک میز بنا دو، یا ایک درزی سے کہیں ایک لباس تیار کر دو، یا ایک کوک سے، باورچی سے کہیں کہ کھانا بنا دو، تو اس کا فوراً سوال یہ ہوگا کہ لکڑی لا کر دیجئے تو میں میز بناؤں، کپڑا لا کر دیجئے تو میں لباس بناؤں، اجناس لا کر دیجئے تو میں کھانا بناؤں۔ یعنی ہر صانع کسی شے کو بنانے کے لیے کسی وجود کا، کسی میٹیریل کا محتاج ہوتا ہے۔ باری ایسے بنانے والے کو کہتے ہیں جس کو بنانے کے لیے کسی میٹیریل کی ضرورت نہ ہو۔ اس امر میں بحث کیے بغیر کہ اول تخلیق کون ہے، یہ بات طے ہے کہ رب العزت نے اس کائنات کو جس وقت تخلیق کا ارادہ کرنے کے بعد عملی جامہ پہنایا تو میٹیریل نہیں تھا۔ یعنی دنیا کا ہر صانع ایک وجود کو شکل دیتا ہے، اس کو خالق کہتے ہیں، اس کو بنانے والا کہتے ہیں۔ باری ایسے بنانے والے کو کہتے ہیں جو وجود کو دوسری شکل نہیں دیتا بلکہ عدم کو وجود دیتا ہے۔ چیز نہ ہو اور وہ چیز بنا دے، ایسا بنانے والا باری ہے۔ ہمارا پروردگار خالق بھی ہے، باری بھی ہے۔ اسی طرح اب ایک تیسرا لفظ ہے فاطر السماوات والارض، جس کا ترجمہ آپ یہ کر دیتے ہیں زمین و آسمان کا بنانے والا۔ لیکن پھر آپ سے عرض کروں کہ جب بھی آپ کسی کاریگر سے یہ کہیں
کہ کسی کام کو کر دے یا کوئی شے بنا دے تو وہ آپ سے نمونہ پوچھے گا. کارپینٹر سے کہا میز بنا دو، وہ پوچھے گا مجھے کوئی سیمپل دکھا دیجئے، کوئی نمونہ بتا دیجئے کیسی میز بنانا ہے. درزی کا سوال ہوگا کہ کیسا لباس بنانا ہے. یعنی ہر بنانے والا ایک نمونے کا، ایک سیمپل کا محتاج ہوتا ہے. رب العزت نے جب اس کائنات کو خلق فرمایا تو تخلیق کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا. رب العالمین نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی تمثیل کے اور بغیر کسی سیمپل کے اس عدم کو وجود دے دیا. اس لیے وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، فاطر بھی ہے. میں نے خالق اور باری کا فرق اجاگر کیا. اب باری اور فاطر کے فرق کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے، کبھی کبھی آپ ایک شے کسی خاص مقصد سے بناتے ہیں لیکن وہ مقصد اس سے پورا نہیں ہو پاتا، اور یہ کسی بھی بنانے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے. مثلا ایک ڈیزیز سے، ایک بیماری سے لڑنے کے لیے آپ نے ویکسین بنائی، لیکن جب وہ ویکسین یا وہ دوا کلینیکل ٹرائل میں گئی تو فیل ہو گئی کہ اس سے وہ مطلوبہ مقاصد پورے نہیں ہوئے ہیں. یہ فطرت کا ایک اہم جز ہے. رب العالمین فاطر السماوات والارض ہے، اس کائنات کو خلق بھی کرتا ہے، فطر بھی کرتا ہے، باری بھی وہ اس کائنات کا ہے. یعنی اب فاطر کا مطلب یہ ہے کہ جو شے جس مقصد سے بنائی گئی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت اس بننے والی شے کو دے دینا فطرت کہلاتا ہے. اور فطرت کا ایک اور اہم جز ہے، اور وہ جز یہ ہے کہ آپ نے مینوفیکچرر سے، کارخانے سے گھڑی لے لی، اب گھڑی پر بنانے والے کا اختیار ختم ہو گیا. ایک مینوفیکچرر نے چھری بنائی، آپ گھر میں لے آئے، اب بنانے والے کا اختیار نہیں ہے کہ اس نے چھری کیا کاٹنے کے لیے بنائی تھی. کمپیوٹر ہے، گھڑی ہے، کوئی اور مشین ہے، آپ ذہن میں لے آئیے، بنانے والے کا کنٹرول نہیں ہوتا. ایڈیسن نے بلب بنایا تھا لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ بلب اس کے دوست کے گھر میں روشن ہو، دشمن کے گھر میں نہ جلے. گن بنانے والا کے ساتھ جب کوئی پازیٹیو مقصد سے گن کو استعمال کرے تو گن کام کرے، اور جب کوئی تخریبی کارروائی کے لیے استعمال کرے تو کام نہ کرے. یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. فاطر ایسے بنانے والے کو کہتے ہیں کہ وہ بننے والی شے کو جہاں جس مقصد سے استعمال کرنا چاہے مکمل طور پر اس کا اختیار و تعلق ایسا ہو. انسان بنائے تو ایسا، اور ایسا بنایا. ذہنوں کی سوچ اس کے علم میں، دلوں کے ارادے اس کے علم میں، آپ کی کیے جانے والے افعال و اعمال اس کی نگرانی میں، اس کی نگہبانی میں. لکڑی لکڑی رہے گی، لیکن یہی لکڑی جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے تو اس لکڑی کو کمال مل جائے گا. وہ عصائے موسیٰ کہاں کہاں کس کس مقاصد سے استعمال ہوا. لوہا اس نے بنایا، لیکن لوہے کا اختیار کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر وہ موم جیسا نرم ہو جائے. یہ وہ چیز ہے جو فاطر السماوات والارض کے اختیار میں ہے. فطرت کے میں مختلف مراحل اور مختلف درجات آسان کر کے، بغیر آپ کو کسی منطقی بحث میں الجھائے بغیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اچھا، فطرت کا ایک اور دائرہ بھی ہے، فطرت کی ایک حد ہے. اور اس نے جب فطر کیا اس کائنات کو تو یہ صلاحیت دے دی ہے کہ اس بننے والی شے کو اس حد کا بھی علم ہے. اور اگر علم نہ بھی ہو
تو بھی وہ حد سے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، قریب آ کر ایک کتا بیٹھ گیا، آپ نے اس کی طرف روٹی کا یا گوشت کا ٹکڑا پھینکا، اس نے کھا لیا۔ آپ پھینکیں گے وہ کھا لے گا، آپ بھگانا چاہیں گے شاید مشکل سے جائے، نوالا بھی کھائے گا، بیٹھا بھی رہے گا۔ لیکن اسی نے آپ کے دسترخوان سے ایک لقمہ چرا لیا، اٹھا لیا، آپ سے بچ کے، آپ کی نظر سے چھپ کے اٹھا لیا، تو اب وہ وہاں ٹھہرے گا نہیں، اس لیے کہ اس کے علم میں یہ آ گیا ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا ہے یہ خلاف ضابطہ ہے۔ لیکن اس کی حد اتنی ہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ کھانے والی شے حلال ہے یا حرام۔ اچھا، میں عرض کیا کہ میں الجھانا نہیں چاہتا، لیکن عربی زبان سے جو حضرات شغف رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں ہر حرف کا ایک مادہ ہوتا ہے۔ اس فطرت کا ایک مادہ ہے فے تو را، فے توے اور رے، اردو میں کہہ دوں کیا ہوا مانی؟ بنانا۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، اسی سے لفظ بنایا اور مادے سے اب جو لفظ بھی بنیں گے اس میں مادے کا جو معنی ہے وہ باقی رہے گا۔ افطار کرنا روزے کو، یہ بھی اسی مادے سے ہے، اس وقت بناتے ہیں آپ کو چیز۔ عید الفطر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا، فطر کے معنی بنانا ہے نا؟ ہم نے سورہ مبارکہ فاطر کی آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، فاطر السماوات والارض۔ آئیے سورہ مزمل میں دیکھتے ہیں، وہاں پر قدرت نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ قرآن مجید کا 73واں سورہ ہے اور اس کی 18ویں آیت ہے۔ آئیے میں آپ سے عرض کر دوں، اس کی 18ویں آیت میں فاطر السماوات والارض، آسمان کا بنانے والا۔ اب آسمان کی ایک صفت بیان کرتا ہے، السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا۔ کیا ہوگا اس دن، قیامت کے دن؟ یہ آسمان فطر ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے گا، قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا، یہی لکھا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اب فطر کا مطلب کیا ہوا؟ جس صلاحیت کے لیے بنایا وہ صلاحیت اس کے وجود میں دے دی، اور جو کام لینا ہے اس کے فیضان کو، اس کے امر کو قبول کرنا اس وجود کی صفت میں رکھ دیا۔ روزے کا افطار کرنے کا مطلب یہ ہے جو فیض ملے اس کو حاصل کر لے۔ اس نے پانی بنایا ہے حلق سے اترنے کے لیے، تو ایسا نرم بنایا ہے کہ حلق میں پھنستا نہیں ہے، اتر جاتا ہے۔ یہ ہے فطر۔ اور یہ انسانوں کے لیے فطر الناس علیہ کیوں استعمال کیا؟ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھو، فرشتے اپنے وجود میں ایک صفت رکھتے ہیں، کیا؟ ہم بے امرہ یعملون، اس کے اشارے پر چلتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے، لہذا نیک کام میں ان کی تعریف نہیں ہوتی، جزا کا، ثواب کا انہیں مستحق قرار نہیں دیا جاتا۔ جانوروں میں خواہشات دی ہیں، خواہشات میں تمیز نہیں دی۔ ایک بکری سبزہ دیکھ کر لپکتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس سبزے کا کھانا میرے لیے درست ہے یا نہیں، یہ کھیت، یہ سبزہ میرے مالک کا ہے یا غیر کا ہے، کھا جاتی ہے، لیکن اس کی مذمت نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو ایک ہی وقت میں خواہش بھی دی ہے
خواہش میں تمیز بھی دی ہے اور تمیز کے بعد وہ کنٹرول بھی دیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی فعل معصیت کرتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے دوسرا اس کو دیکھنے نہ پائے، دوسرے کو پتہ نہ چلے کیا ہے۔ یہ اس کی طبیعت میں دی ہوئی وہ فطرت کی صلاحیت ہے جو اس کو بتا رہی ہے کہ کام غلط ہے، پھر بھی کر لیتا ہے۔ اب جانور نے بھی غلطی کی، جانور کی مذمت نہیں ہوئی، لیکن اس نے غلطی کی، اس کی مذمت ہوئی، کہنے لگا، ارشاد ہوا قرآن مجید میں کہ یہ کون ہے؟ انسان نہیں ہے، کل انعام، یہ چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے، بدتر، گمراہ ہیں۔ یہی ہے وہ چیز جو انسان کی احسن تقویم ہے، نیکی کرنے کی ایسی صلاحیت کہ یہ مسجود ملائک بن جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اور اگر خواہشات پہ گرنے پہ آئے تو پستی کی تھا، انتہائی پستی میں جا کے گرتا ہے۔ اس لیے جانور لائق مذمت نہیں، فرشتہ جزا اور ثواب کا مستحق نہیں، انسان ثواب کا بھی مستحق ہے، عذاب کا بھی مستحق ہے، اپنی اس فطرت کی صلاحیت پر، کیونکہ اس کو گناہ کرنے والی صلاحیت بھی دے دی ہے اور گناہ سے روکنے والی قوت بھی دے دی ہے۔ فطرت کہتے ہیں کسی شے کو وہ کام کرنے کا استعداد دے دینا جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ انسان جب اس استعداد کو استعمال کرنے کے بجائے ان چیزوں کے سامنے سر جھکانے لگتا ہے جس کو اس کے تصرف کے لیے استعمال کیا گیا تھا، خلق کیا گیا تھا، معاف کیجیے، جس کو اس کے لیے خلق کیا گیا تھا، خلق لکم ما فی الارض جميعا، ہم نے پہاڑ تیرے لیے بنائے تھے، تو ان کو استعمال میں لائے، تو ان کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ ہم نے آگ تیرے لیے بنائی تھی، تو جیسا چاہے اس کو استعمال کرے، پانی کو جس طرح چاہے استعمال کرے، زمین اور زمین کے معدنیات کو جس طرح چاہے استعمال کرے، تو ان کے سامنے سر جھکانے لگا۔ یہ اپنی استعداد کو جب رونتا ہے تو وہ احسن تقویم جس نے فخر کے ساتھ خلق کیا، تو اس کو اس کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور یہ ان پیغمبروں سے الجھتا ہے، ان کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ انبیاء کرام اس کو حق اور صداقت کا پیغام دیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ رب العالمین بھی ہے لہذا وہ عذاب میں جلدی بھی نہیں کرتا۔ وہ انبیاء کو پیغام یہ دیتا ہے کہ ان کو پیغام حق پہنچاؤ تاکہ حجت تمام ہو جائے، قیامت کے دن یہ انسان شکایت نہ کر سکے کہ معبود مجھے میری صلاحیت یاد دلانے والا کوئی نہ تھا۔ یاد دلانے کو ذکر کہتے ہیں، اور رسولوں کو اس نے مذکر کہا، یاد دلانے والا۔ تو وہ اپنے انبیاء سے کہتا ہے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، پیغام حق پہنچا دو، اور انبیاء پھر یہی کرتے ہیں، پیغام حق پہنچا کر وہ یہ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔